کہتے ہیں جی کہ فجر کی نماز میں امام صاحب نے سورۃ السجدہ کی تلاوت کی، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ میرا بھائی، جنہوں نے رکوع کیا نا، جو رکوع میں چلے گئے، چلو سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں گئے ہیں تو ان کی نماز بھی ہو گئی، اور جو کھڑے رہے نہ رکوع میں گئے اور نہ سجدہ کیا ان کی نماز نہیں ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، خدا کی شان 1400 سال گزر گئے، تمہیں آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ سجدہ کہاں ہے، کس صورت میں ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ مسجد الحرام میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزریں، صرف طواف والوں کو اجازت ہے۔ اگر باقی جگہ گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مکمل عمرہ کیا، دونوں نے بال کٹوائے، گھر پر جا کر نہانے سے پہلے ملے تو کوئی حرج نہیں، جب بال کٹا لیے عمرے سے نکل گئے۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی اگر عمرے کے بعد خاوند کا حلق کر دے، سر مونڈ لے تو کیا ہے، وہ ہمیشہ کرتی رہتی ہے، ایک دفعہ یہاں کرتی ہے، کیا ہو گیا؟ وہ تو خاوند کا حلق ہمیشہ کرتی ہے نا، ایک دفعہ اگر یہاں اس طرح پھیر لیا تو کیا ہو گیا؟ لیکن شرط ہے دونوں طواف اور صفا کر چکے۔ جائے نماز کے نیچے فوم لگا ہوتا ہے، اتنا فوم نہ ہو کہ آدمی کا ماتھا اس میں داخل ہو جائے، باقی تھوڑا ہو پاؤں کے لیے آرام رہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو قالین بھی بچھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، اپنے بڑے بھائی کی بیٹی لی، اس کو پالا ہے، اپنے ساتھ وہ لڑکی عمرے کے لیے لائی ہے، لیکن ولدیت اپنا لکھا، بالکل ولدیت اسی کا لکھنا ہوگا جس کی وہ بیٹی ہے۔ آئندہ احتیاط کرو، جس کی بیٹی ہے اس کے باپ کا نام لکھو، تم نے اپنے کیوں نام کیوں لکھا ہے؟ جو 4-5 طواف اگر ہم اکٹھے کر لیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ اگر واجب الطواف پڑھنے ہیں، اذان مغرب کی ہو گئی ہے، ٹائم ہے، نماز سے پہلے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ غروب تو ہو گیا ہے نا، لیکن افضل پھر بھی یہی ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں۔ 49 سالہ عورت اکیلے عمرے پر آئی ہے کہ پتہ نہیں گروپ کے ساتھ ہوٹل میں عورتیں کہتی ہیں کہ آپ کا عمرہ نہیں ہوا۔ بہرحال جو عورت بغیر محرم کے آئی ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن عمرہ تو ہو جائے گا۔ اس نے گناہ کیا کہ بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتے تھے کہ بعض حرم شریف میں بھی قرآن پڑھانے والے قاری حضرات، کسی کی داڑھی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، پوری رکھیں۔